کچھ محبتیں انسان کے دل میں نہیں، روح کے اندر لکھی ہوتی ہیں، اور جب ایک روح کسی دوسری روح سے پیار کر بیٹھتی ہے تو اس پیار کا انجام صرف عشق نہیں، امتحان بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے عریشہ نام کی ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی کی، جو ایک پرانی ویران حویلی میں کام کرتی تھی۔ اس کی زندگی غربت اور صبر کا ملا جولا سفر تھی۔ گھر میں بس اس کی ماں تھی، سکینہ بی بی، جو سالوں سے بیمار تھی۔ نہ پیسہ، نہ مددگار، اور کئی راتوں کا خالی چولہا۔ مگر عریشہ کا یقین ہمیشہ ایک ہی تھا: میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر ایک دن ایک عورت نے اسے کہا، جنگل کے کونے پر ایک پرانی زمان منزل ہے، اس کے مالکوں کو کام والی چاہیے، پیسہ بھی اچھا ملتا ہے۔ لوگ کہتے تھے اس منزل میں عجیب سا سایہ رہتا ہے۔ کچھ نے کہا وہاں جن کا بسیرا ہے، کچھ نے کہا کہ وہاں ایک لڑکی کی روح بھٹکتی ہے۔ مگر عریشہ نے کہا، اگر وہاں جن بھی ہیں تو میرا اللہ ان کا بھی رب ہے۔ عریشہ نے ماں سے دعا لی، قرآن کی چھوٹی سی کتاب جھولے میں رکھی اور چل پڑی اس منزل کی طرف جہاں اس کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان لکھا تھا۔ زمان منزل کبھی نواب ہدایت زمان کی تھی۔ ان کی بیٹی روحانہ نے اسی حویلی میں پھانسی لے لی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھی۔ مگر عریشہ نے سب کچھ سن کر بھی ڈر کو دل میں جگہ نہیں دی۔ جب عریشہ پہلی دفعہ حویلی میں داخل ہوئی تو ہواؤں میں پرانی دعاؤں اور دکھ بھری روحوں کی گونج تھی، اور اسی گونج کے بیچ ایک جین کمیل اس سے دیکھ رہا تھا۔ کمیل ایک پرانا روحانی جین تھا جو کبھی اللہ کا بندہ تھا، مگر انسانی محبت کے امتحان میں گر گیا تھا۔ صدیوں سے وہ تنہا تھا، اور عریشہ کی آواز، اس کی تلاوت، اس کی روحانی روشنی نے اسے جگا دیا تھا۔ کمیل نے عریشہ سے پیار کر لیا، مگر یہ پیار انسانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ وہ اس سے ہر وقت دیکھتا جب وہ ماں کے لیے دعا کرتی، جب وہ قرآن پڑھتی۔ اس کا پیار عبادت جیسا تھا، مگر جنوں میں بدل گیا۔ ایک رات عریشہ رو رہی تھی، ماں کی دعویٰ کے پیسے نہیں تھے۔ اچانک الماری کھلی اور ایک تھیلی زمین پر گر گئی، سونے کے سکے۔ عریشہ سمجھ گئی کہ یہ انسانی نہیں۔ ڈر کے باوجود اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ رات کو سپنے میں ایک آواز آئی، یہ تیرے لیے ہے عریشہ، صرف ایک ہاں کہہ دے، پھر تو کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ عریشہ نے رات کے اس سکون میں سجدہ کیا، یا اللہ، مجھے صرف تیرا سہارا چاہیے، کسی جن کا احسان نہیں۔ اس کے انکار سے کمیل جل اٹھا، مگر ناراض ہونے کے بجائے وہ اس کے یقین سے اور گہرا محبت کر بیٹھا۔ حویلی کے ہر کونے میں اب عریشہ کی تلاوت کی روشنی پھیل رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایک بزرگ حفیظ عبد الرحمن حویلی آئے۔ انہوں نے عریشہ کو کہا، بیٹی، تیری آزمائش صرف جن سے نہیں، تیری اپنی روح سے بھی ہے۔ محبت تب روشنی بنتی ہے جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ انہوں نے ہر کمرے میں سورہ بقرہ اور آیات الکرسی کی تلاوت کی، اور عریشہ کو کہا، جب بھی دل میں ڈر آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کمیل سب کچھ دیور کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں جالن کے ساتھ سکون بھی تھا، کیونکہ عریشہ کا یقین اس سے اپنے پرانے رب کی یاد دلا رہا تھا۔ اسی وقت عریشہ کی ماں سکینہ نے بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میری بیٹی کو ہر برا سایہ سے محفوظ رکھ۔ اگر میری زندگی کے بدلے اس کی حفاظت لکھی ہے تو مجھے لے لے۔ اس رات ایک نورانی روشنی زمان منزل کے اندر پھیل گئی۔ کمیل پیچھے ہٹا اور سمجھ گیا، یہ لڑکی کسی عام انسان کی نہیں، اللہ کی محفوظ بندی ہے۔ عریشہ نے قرآن کی آیت دوبارہ پڑھی، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس وقت اس کے دل میں اتنا سکون اتارا کہ حویلی کا اندھیرا پہلی بار روشنی میں بدل گیا۔ کمیل ہواؤں میں گم ہو گیا، لیکن اس کا پیار ایک مثال بن گیا۔ محبت جب رب سے جڑی ہو تو جن بھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔